ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بوبی کی ماں نے دونوں بیٹوں کی خواہش کے مطابق ایک ساتھ 2 مرغیوں کو 10-10 انڈوں پر بٹھایا۔ مقررہ دنوں کے بعد گھر میں خوشی کی خبر پھیل گئی کہ دونوں مرغیوں کے انڈوں سے 7 چوزے نکل آئے ہیں۔ اصل میں 3 انڈے خراب ہو گئے تھے جس سے کوئی چوزا نہیں نکلا۔ بوبی اور اس کا بھائی وکی چوزوں کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ بوبی نے سارے چوزوں پر قبضہ جمانے کا ارادہ کیا۔ ادھر امی کو پتہ چلا تو کالی مرغی اور اس کے بچے بوبی کے نام کر دیے اور سرخ مرغی بچوں سمیت وکی کے حوالے کر کے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ بوبی اور وکی نے اپنی اپنی مرغیوں کے لیے چھوٹے چھوٹے ڈربے بنائے تاکہ چوزے ایک دوسرے سے نہ لڑیں اور کیٹو بلی سے بھی امن میں رہیں۔ جب چوزے 2 ہفتوں کے ہوئے تو خود دانا چگنے کے قابل ہو گئے۔ اس کے باوجود اس کی ماں خوراک کا بندوبست کرتی۔ بوبی اور وکی دونوں چوزوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ دونوں ہمیشہ روٹی پانی میں نرم کر کے چوزوں کو کھلاتے۔ ایک دن وہ دونوں چھت پر ہوم ورک کر رہے تھے اور مرغیاں بچوں سمیت نیچے کچھ کھا رہی تھیں کہ کہیں سے بدماش کیٹو بلی نکل آئی۔ اس نے چوزوں کو دیکھا تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ جھٹ سے کیٹو بلی نے کالی مرغی کے بچوں پر حملہ کیا اور ایک چوزے کو پکڑنا چاہا۔ مرغی کو جب اندازہ ہوا تو وہ اس پر جھپٹ پڑی۔ اس نے کیٹو کو پنجے مارنا شروع کیے۔ اس پر کیٹو کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے چوزا چھوڑا اور مرغی پر حملہ کر دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو خوب پنجے مارے جس سے مرغی کافی زخمی ہو گئی۔ سارے چوزے سہمے ہوئے ڈربے کے اندر چلے گئے۔ اتنے میں بوبی نیچے آیا۔ اس نے مرغی کی حالت دیکھی تو بھاگا بھاگا آیا۔ سب سے پہلے اس نے چپل اٹھا کر بلی کو بھگایا، پھر مرغی کو گود میں اٹھایا تاکہ کسی ڈاکٹر سے اس کا علاج کر سکے، مگر وہ مر چکی تھی۔ اسی طرح بوبی کے سارے چوزے یتیم ہو گئے۔ کچھ دن بوبی مرغی کو یاد کر کے افسردہ رہا۔ وہ پہلے کی نسبت چوزوں کو زیادہ وقت دینے لگا۔ چوزے تو ناسمجھ تھے، جلد ہی ماں کو بھلا کر یہاں وہاں جا کر شرارتیں کرنے لگے۔ ایک دن سارے چوزے مل کر پڑوس کے چوزوں سے لڑ کر آ گئے۔ اگلے روز سارے چوزوں نے مل کر تربوز کے کھیت پر دھاوا بول دیا۔ چند دنوں بعد ایک چوزا سیڑھیوں پر مستی کر رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور نیچے گر کر مر گیا۔ بوبی کو چوزوں کی ان شرارتوں کا علم ہوا۔ اس نے سوچا کہ ماں کے بغیر واقعی بچوں کی پرورش بہت مشکل ہوتی ہے، اس لیے تو اس کے چوزے روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے وہ اسی رنگ کی دوسری مرغی لے آیا تاکہ وہ ان یتیم چوزوں کا خیال رکھے۔ چوزے بہت ہوشیار تھے۔ انہوں نے جھٹ سے پہچان لیا کہ یہ تو پرائی مرغی ہے۔ یہ نئی مرغی بہت ہی شریف اور بچوں کا خیال رکھنے والی تھی، پھر بھی وہ بچوں کی پرورش کرنے میں ناکام ہو گئی کیونکہ چوزے اس کی کوئی بات نہیں مانتے تھے، اس کے ہاتھ کا کھانا تک نہیں کھاتے تھے۔ اس نے ان بچوں کو اپنانے کی بہت کوشش کی مگر بچے اسے کوئی لفٹ نہیں دے رہے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور چوزے روز بروز بگڑتے رہے۔ ادھر وکی کی سرخ مرغی نے بچوں کو اچھے اخلاق سکھائے جس سے وہ سارے چوزے اچھی عادتوں کے مالک بن گئے۔ وہ نہ تو آپس میں لڑتے تھے اور نہ ہی پڑوسیوں کو پریشان کرتے تھے کیونکہ ان کی پرورش سگی ماں کی نگرانی میں ہو رہی تھی۔ گھر میں سب ان چوزوں سے بہت خوش تھے۔ ایک دفعہ بوبی کے چوزوں نے گھر کا کھانا کھانے سے انکار کیا۔ ان میں سے بڑے چوزے نے ستیلی ماں سے کہا، ماں ہم روز روز یہ گھر کا بدمزہ کھانا نہیں کھا سکتے، ہمیں بازار سے کچھ منگوا دو یا ہمیں پیسے دو تاکہ ہم باہر ہی کچھ کھا پی لیں۔ ستیلی ماں نے چوزوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی اور کہا، بازار کے گندے اور باسی کھانے سے بہتر ہے کہ گھر کا صاف ستھرا کھانا کھایا جائے۔ اس کے ساتھ کھانے کو جو کچھ بھی ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بعض چوزوں کو دن بھر ایک دانہ تک نہیں ملتا، وہ گندگی کے ڈھیر میں خوراک ڈھونڈتے ہیں۔ آپ سب کو تو پھر بھی گھر میں کچھ نہ کچھ تیار مل جاتا ہے۔ اس کے باوجود چوزوں نے گھر کا کھانا نہیں کھایا اور شاورما، پیزا اور برگر کی فرمائش کرتے رہے۔ ایک دفعہ سارے چوزے باہر میدان میں پڑوسی چوزوں کے ساتھ مل کر چھپن چھپائی کھیل رہے تھے۔ کھیل کے خاتمے کے بعد سب کو بھوک لگی تو ہر کوئی اپنے لیے خوراک ڈھونڈنے لگا۔ بوبی کی مرغی کا بڑا اور بگڑا بیٹا دوسرے چوزوں سے کل رات اپنی ستیلی ماں سے کیے گئے جھگڑے کے متعلق باتیں کر رہا تھا۔
ستیلی ماں نے جب اس کی باتیں سنی تو باقی چوزوں سے اس کو علیحدہ کر کے بڑے پیار سے سمجھایا، دیکھو بیٹا، اچھے بچے گھر کی باتیں باہر نہیں کیا کرتے، یہ برے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، اس سے خدا بھی ناراض ہوتا ہے۔ چوزے نے بگڑی صورت بنائی، لیکن میں کروں گا، کیونکہ تم سب نے ہمیں ایک ہی قسم کے کھانا کھلانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ میں تمہیں بتاتا چلوں کہ مجھ سے ایک ہی قسم کا کھانا بار بار نہیں کھایا جاتا۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر اس مہنگائی میں نا جو کچھ مل جائے اس پر خدا کا اور اپنے گھریلو مالک کا شکر ادا کرو۔ مہنگائی کی وجہ سے ہر چیز کو پر لگ گئے ہیں، لیکن ہمارے مالکوں کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں۔ مہنگائی کے باوجود انہیں چاہیے کہ ہمیں اچھی خوراک دیں۔ بالکل، وہ کھلاتے تھے، مگر اس طرح کا بہترین کھانا نہیں کھلا سکتے۔ آج کل یہ بھی غنیمت ہے کہ ہمیں گھر میں سب کچھ تیار مل جاتا ہے۔ یہ نصیحتیں سن کر بھی اس چوزے پر کوئی اثر نہیں ہوا، وہ منہ پھولائے وہاں سے چلا گیا۔ اچانک اس نے ایک کمزور سی مرغی کو دیکھا جو گندگی کے ڈھیر سے اپنے بچوں کے لیے خوراک اکٹھا کر رہی تھی۔ بچے بھی ساتھ تھے جو بہتر خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بیمار اور کمزور لگ رہے تھے۔ مرغی کو ڈھیر میں سے خوراک کا کوئی دانہ ملتا تو وہ فوراً بچوں کو آواز دے کر انہیں کھلاتی۔ ایک دانے کے لیے سارے بچے چوں 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 کر کے خوشی کا اظہار کرتے۔ یہ حالت دیکھ کر بگڑے چوزے کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے دل میں خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ان چوزوں کو کتنی مشکل سے خوراک ملتی ہے اور میں گھر میں تیار اور صاف ستھری چیز کھانے سے بھی انکار کرتا ہوں، میں کتنا ناشکرا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنے ڈربے جا کر اپنی ستیلی ماں کی باہوں میں باہیں ڈالی اور اپنی بدزبانی کی معافی مانگی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیک بن کر دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے لگا۔